السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شام کے سائے سورج کی روشنی کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، جس سے سڑک کے ارد گرد کا ماحول ایک سنسنی خیز منظر پیش کر رہا تھا۔ میں اپنی بھتیجی کے ہمراہ فیکٹری سے واپس گھر کی جانب جا رہی تھی۔ شام کے ڈھلتے سائے میرے اندر خوف پیدا کر رہے تھے، اس لیے میں نے اپنے قدم تیز اٹھانا شروع کر دیے۔ فیکٹری کے راستے میں آنے والے جنگل سے جب میرا گزر ہوا تو اچانک سے میں نے اپنے ہاتھ میں جھٹکا محسوس کیا۔ جب میں نے اپنے ساتھ میں موجود بھتیجی کی جانب دیکھا تو وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری 13 سالہ بھتیجی میں اس قدر طاقت آ گئی تھی کہ وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر جنگل کی جانب بھاگی۔ میں اپنی بھتیجی کی اس حرکت پر بہت پریشان ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جنگل میں دور تک نکل جاتی، میں نے جلدی سے جا کر اس کو پکڑ لیا، لیکن وہ مجھ سے اپنا مسلسل ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ اس کو پکڑنے میرے لیے محال ہو رہا تھا، اور پھر اچانک سے میری بھتیجی فائزہ نے میرے ہاتھ پر زور سے کاٹ لیا۔ درد کی شدت سے میں بلبلا اٹھی۔ جب میں نے اپنے ہاتھ پر موجود اس کے دانتوں کے نشان کو دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ خوف کے مارے میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ میرے حواس کھونے لگے۔ جہاں پر میری بھتیجی فائزہ نے مجھے کاٹا تھا، وہاں پر ایک ایسی تحریر لکھی ہوئی تھی جس کو پڑھ کر میری روح لرز گئی تھی۔ میرے ہاتھ پر لکھا ہوا تھا کہ اس لڑکی سے دور رہو، یہ میری ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے میرا دماغ بالکل بھی کام نہ کر رہا تھا۔ مجھ پر سختی کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے جب فائزہ کی جانب دیکھا تو وہ مجھے خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کو اپنی جانب گھورتے دیکھ کر مجھے بہت عجیب محسوس ہوا، مگر میں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خود کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھا اور فائزہ کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے گھر کی جانب تیز قدم اٹھانے لگی۔ تیز چلنے سے میرا تنفس بحال نہیں ہو رہا تھا، لیکن مجھے اس بات کی کوئی فکر نہ تھی۔ مجھے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا۔ میں نے گھر کے دروازے پر پہنچ کر سانس لیا۔ میرا دماغ اس قدر شل ہو رہا تھا کہ میں نے تیزی سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ جب بھائی جان نے دروازہ کھولا تو وہ مجھ پر بھڑکنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پیچھے ایسا کیا لگا ہوا ہے جو تم اس قدر برے طریقے سے دروازہ پیٹ رہی ہو؟ میری سانسیں اس قدر پھولی ہوئی تھیں کہ میں بھائی جان کی کسی بات کا جواب نہ دے پا رہی تھی۔ میں خوف سے نڈھال تھی۔ میں فائزہ کو بڑے غور سے گھورنے لگی، جو اب نارمل حالت میں آ چکی تھی، اور جلدی سے جا کر میں نے پانی پیا۔ جب میں نے گلاس کو تھاما تو اپنے ہاتھ پر موجود فائزہ کے دانتوں کے نشانات کو دیکھنے لگی، مگر اب وہ جگہ اور اس پہ موجود تحریر بالکل صاف تھی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور گلاس میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ گلاس کے گرنے کی آواز سے بھائی جان اچانک سے اندر آئے اور میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن میں نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے گلاس جلدی سے اٹھا کر دوبارہ سے اس میں پانی بھرا اور پی کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ بھائی جان مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے رہے، مگر میرے پاس ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ تھا، نہ ہی کوئی ثبوت تھا۔ وہ یقیناً میری ذہنی حالت پر شک کرتے، سو میں نے اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں جا کر بیٹھی تو میری 13 سالہ خوبصورت بھتیجی فائزہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ فائزہ کو دیکھ کر مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس سے پیار کرنے لگی۔ وہ میرے ساتھ اس بات پر ضد کر رہی تھی کہ وہ رات کو میرے ساتھ سوئے گی۔ میں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، اس لیے تم جا کر اپنے ابو کے ساتھ سو جاؤ، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ بن ماں کی بچی تھی، اس کو ڈانٹنا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں نے اس سے
اپنے ساتھ لیٹنے کی اجازت دے دی، کیونکہ میں جان چکی تھی جو حرکت فائزہ نے کی تھی وہ اس کی ہرگز نہ تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے سونا مناسب سمجھا۔ جیسے میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو میں نے اپنی زبان پر قرآنی آیت کا ورد شروع کر دیا، تو دوبارہ سے میرے ہاتھ پر موجود تحریر کا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ میں بے ساختہ اٹھ کر اپنے ہاتھ کا معائنہ کرنے لگی جہاں پر فائزہ نے مجھے کاٹا تھا۔ مجھے وہاں پر جلن محسوس ہو رہی تھی، جس کی تپش کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں موجود دوا ڈھونڈنے لگی جو میں زخم پر لگا سکوں۔ محسوس کر سکتی تھی جیسے ہی میں نے دوا لگانا شروع کیا تو اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ میری بھتیجی فائزہ کو اندھیرے میں بہت ڈر لگتا تھا، اس کی وجہ سے میں نے جلدی سے موم بتی ڈھونڈنا شروع کی تاکہ کمرے میں روشنی کر سکیں۔ جیسے موم بتی کو اٹھانے کے لیے میں نے اپنے قدم پلنگ سے اتار کر زمین پر رکھے۔ میں نے اپنے کندھوں پر ہاتھوں کا بوجھ محسوس کیا۔ جب میں نے اپنی گردن موڑ کر دیکھا تو فائزہ میرے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اس قدر مضبوطی تھی کہ مجھ سے اپنا آپ چھڑوانا مشکل ہو رہا تھا۔ جب میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو وہ ایک طرف سے بالکل آگ جیسا گرم ہوا تھا۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں رہی کہ میں چیخ کر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکوں۔ مجھے اپنا آپ بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک سے مجھے اپنے کان کے پاس سرگوشی سنائی دی، جس میں موجود واضح الفاظ کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے دھمکی دی گئی تھی کہ بہت جلد تم اپنی بھتیجی فائزہ کی شادی مجھ سے کرواؤ گی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوگی۔ اور پھر اچانک سے فائزہ اتر کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور میری گردن کو اس قدر زور سے دبوچا کہ مجھ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اور وہ اس قدر زور سے رونے لگی کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو کر اسے چپ کروانے لگی۔ میں اس کی تمام حرکات سے اب پریشان ہو گئی تھی۔ یہ سب آخر فائزہ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے تو بالا تر تھا۔ تبھی اس کی رونے کی تیز تیز آواز کو سن کر بھائی جان کمرے میں داخل ہوئے اور وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے ہوش کی دنیا میں واپس لائے، جبکہ فائزہ کو روتا دیکھ کر میں سکتے میں تھی۔ جب میں نے ان کو اپنے سامنے دیکھا تو ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ فائزہ بھی میری حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، لیکن وہ اب بالکل خاموش سی تھی، جیسے میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تو میں اس کو اپنے ہاتھوں سے دور کر دیتی۔ بھائی جان کو میری یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ شاید تم خواب میں ڈر گئی ہو، اس لیے اب سکون سے سو جاؤ۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک دم سکتے کی حالت میں آ گئی تھی۔ فائزہ کی اس حرکت نے مجھے بہت زیادہ خاموش کر دیا تھا۔ مجھے اپنے خیالات میں محو دیکھ کر بھائی جان بھی میرے کندھا زور سے ہلایا، جس سے میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں فائزہ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، تم سکون سے سو جاؤ۔ جب وہ کمرے سے چلے گئے تو میں کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے جیسے اٹھی تو میں نے اپنے قدموں میں چبھن محسوس کی، اور جیسے میں نے اپنے پاؤں کا معائنہ کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو میرے منہ سے ایک چیخ نکلی، کیونکہ میرے پیروں میں کانچ چبھے ہوئے تھے۔ اپنے پیروں پہ لگے ہوئے کانچ کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن خوف سے میرے حلق میں سوئیاں چبھ رہی تھیں۔ میں نے ان کانچ کے ٹکڑوں کو اپنے پاؤں سے الگ کیا۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام کانچ کے ٹکڑوں کو جو کہ میرے پیروں میں چبھے ہوئے تھے، ان کو خود سے دور کیا اور دوا لگا کر پٹی باندھ دی۔ خوف کے مارے نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مسلسل میری نظروں کے سامنے کچھ دیر پہلے والا منظر نظر آ رہا تھا۔ رات کے کس پہر مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا مجھے پتہ نہ چلا، اور اگلی صبح ایک نیا امتحان لے کر میری زندگی میں داخل ہوا۔ میری آنکھ بھائی جان کے شور سے کھلی، مجھ سے چلنا محال ہو رہا تھا۔ میں چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی جب بھائی جان کے پاس پہنچی تو وہ اپنا سر تھام کر رو رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔
جب میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس سے میری روح کانپ گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے فائزہ کو سارے گھر میں ڈھونڈ لیا ہے لیکن وہ کہیں بھی موجود نہیں۔ میں نے گلی محلے والوں سے بھی اس کے بارے میں دریافت کیا، پتہ کیا، لیکن کسی کو فائزہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ وہ رات کو تو میرے ساتھ موجود تھی لیکن جب میں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ میرے پاس موجود نہ تھی۔ پتہ نہیں میری بیٹی کہاں چلی گئی ہے۔ اچانک رات والا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرایا اور وہی سرگوشی میں نے اپنے کانوں میں محسوس کی کہ تم بہت جلد میری شادی فائزہ کے ساتھ کرواؤ گی۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے بھائی جان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری فائزہ بہت جلد مل جائے گی۔ میں نے ان کو تسلی دے دی تھی لیکن مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک سے میرے فون کی گھنٹی بجی۔ جب میں نے موبائل اٹھایا تو سامنے چمکتا نمبر دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میری فیکٹری کے سپروائزر کا فون آ رہا تھا۔ جب میں نے فون اٹینڈ کیا تو جو خبر میری کان میں پڑی وہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے انہیں جلد آنے کا بتا کر فون بند کر دیا۔ بھائی جان مجھے پریشان دیکھ کر فوری میری جانب بڑھے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ فیکٹری سے میرے سپروائزر کا فون تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ فیکٹری کے قریب جنگل سے انہیں فائزہ بے ہوش پڑی ہوئی ملی ہے۔ کیونکہ میرے ساتھ فائزہ فیکٹری آتی جاتی رہتی تھی تو سپروائزر کو اس کا اچھے طریقے سے پتہ تھا، اس لیے انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ میں جلدی سے بھائی جان کے ہمراہ فیکٹری کی جانب روانہ ہو گئی۔ پاؤں میں پٹی زخم کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے فائزہ کے علاوہ اپنے کسی دکھ درد کی فکر نہ تھی۔ جب میں فیکٹری کے راستے میں آنے والے جنگل میں پہنچی تو وہاں پر سپروائزر پہلے سے موجود تھے اور وہاں پر کچھ لوگ اور بھی موجود تھے جنہوں نے فائزہ کی موجودگی کی خبر سپروائزر کو دی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر فائزہ کو سنبھالا اور بھائی جان کے ہمراہ اس کو ہاسپٹل لے کر روانہ ہو گئی۔ تمام راستے بھائی جان اس کی خیریت میں دریافت کرتے رہے۔ فائزہ گھر سے اٹھ کر جنگل میں کس طرح پہنچ گئی مجھے بھی حیرت ہوئی۔ میں اس کو مسلسل ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ دنیا سے بے خبر بے ہوشی کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ جب میں نے اس کی باتوں پہ غور کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا ہے، میں اپنے ابو اور پھپھو کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تمہاری دنیا بہت بری ہے، مجھے زبردستی لے جانے کی کوشش مت کرو۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ جب ہم ہاسپٹل پہنچے تو وہاں پر موجود ڈاکٹرز کی نفری نے فائزہ کا معائنہ کیا اور جو بات انہوں نے ہمیں بتائی وہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ فائزہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا اگر فائزہ اسی حالت میں رہی تو اس کے کوما میں جانے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ کچھ دیر بعد جب فائزہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کو سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ اس کی حالت اس قدر بگڑ گئی تھی کہ ہاسپٹل میں موجود ڈاکٹر نے اسے نشے کا ایک ٹیکہ لگا دیا جس سے وہ دوبارہ سے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، لیکن وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر بھائی جان تو رونے لگ گئے۔ تمام صورتحال بہت غمگین ہو چکی تھی۔ چند گھنٹوں بعد جب فائزہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو ڈاکٹر نے انہیں ڈسچارج کر دیا۔ میں بھائی جان کے ہمراہ اس کو گھر لے کر روانہ ہو گئی۔ وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے نہیں رکتا۔ چند دن تو بہت اچھے گزرے، کوئی بھی ایسا واقعہ نہ ہوا جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا۔ میں نے دوبارہ سے فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا۔ جب فائزہ کی حالت سنبھلی تو میں نے بھائی جان کا خیال کرتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ فیکٹری لے جانا شروع کر دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب ایک دن اچانک سے فیکٹری میں فائزہ نے چیخنا شروع کر دیا اور وہ مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی اور اس قدر چیخ رہی تھی کہ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کو بہلاتے ہوئے جب اس کی باتوں پر کان دھرے
تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ پھپھو مجھے بچا لیں، مجھے یہ تمام جنات دوبارہ سے لے کر جانا چاہتے ہیں، مجھے شہنشاہ جنات کے پاس نہیں جانا۔ وہ مسلسل مجھ سے لپٹ رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی طاقت اسے کھینچ رہی ہو۔ پھر اچانک سے اس قدر زور سے آندھی چلی کہ مٹی اڑ کر میری آنکھوں میں پڑنا شروع ہو گئی۔ میں اپنی آنکھوں کو مسلسل مل رہی تھی جب اچانک سے فائزہ نے مجھے چھوڑا۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہاں پر کوئی بھی دھول مٹی نہ تھی، اور جب میں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو فائزہ میرے پاس موجود نہیں تھی۔ اس کو اپنے پاس نہ پا کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ پھر مجھ سے اچانک فیکٹری کے دروازے کے پاس فائزہ کھڑی ہوئی نظر آئی۔ جب میں فوری اس کے پاس پہنچی تو وہ وہاں پر اچانک سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنگل کی جانب نکل گئی جو کہ میری فیکٹری کے قریب تھا۔ میں دیوانوں کی طرح فائزوں کا آوازیں لگا رہی تھی لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک میں پورے جنگل میں اس قدر زور سے آندھی چلی کہ مٹی کا ایک پورا گولا اڑتا ہوا مجھے اپنے سامنے ہوا میں دکھائی دیا۔ پھر وہ گولا میرے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ مجھے اپنے جسم بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں نے اپنا جائزہ لیا تو خود کو ہوا میں حال دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرا جسم ہوا میں تحلیل تھا۔ میں مسلسل اپنی ٹانگیں ہلا رہی تھی لیکن وہ گولا مجھے کھینچتا ہوا پورے جنگل میں سے گزرتا ہوا کسی جانب لے کر جا رہا تھا، لیکن میں اس منزل کا تعین کرنے سے قاصر تھی۔ خوف کے مارے مجھے اپنے حلق میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک سے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو اس گولے نے مجھے جھٹکے سے چھوڑ دیا اور میں زمین پہ جا گری۔ زمین پہ گرنے کی وجہ سے مجھے شدید دباؤ محسوس ہوا، لیکن مجھے اپنے درد کی کوئی فکر نہ تھی۔ میں نے دوبارہ سے فائزہ کو آوازیں لگانا شروع کر دیں جس سے میرا آیت الکرسی کا ورد رک گیا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اس مٹی کے گولے نے دوبارہ سے اٹھایا اور ہوا میں تحلیل کر دیا۔ میں اس تمام عمل سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنے دماغ شل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کرتے ہوئے دوبارہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ میں نے جیسے ہی ورد شروع کیا تو وہ گولا مجھ سے دور ہو گیا، لیکن وہ مجھے اپنے قریب اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میرے ورد کی وجہ سے وہ میرے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ پھر اچانک سے مجھے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ جب میں نے ان سرگوشیوں پر کان دھرے تو وہ گولا کسی شہنشاہ جنات سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس قدر ادب سے بات کر رہا تھا کہ اس کی باتیں سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے کہا، شہنشاہ جنات، یہ لڑکی ہمارے ساتھ نہیں آ رہی ہے۔ اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے میں اس کو ہاتھ لگانے سے قاصر ہوں۔ دوسری جانب سے شہنشاہ جنات کی آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اس کو برگد کے درخت کے قریب لے آؤ، اس سے آگے میں اس کو خود ہی اپنی جنات کی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اس گولے نے ہنستے ہوئے کہا، اب تو میرے پاس ایک آخری ہی طریقہ بچا ہے جس کے ذریعے سے میں اس لڑکی کو آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ اس شہنشاہ جنات نے کہا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے طریقے کو استعمال کرو۔ مجھے بس اس لڑکی کو اپنے پاس اسی وقت موجود دیکھنا ہے۔ جلدی سے اس کو لے کر آؤ، میرے پاس پہنچو۔ پھر وہ مٹی کا گولا اچانک سے میرے ارد گرد چکر لگاتا ہوا ایک شکل میں نمودار ہوا۔ وہ جن ذات تھا۔ اس جن کو اپنے سامنے موجود پا کر میرے تو اوسان خطا ہو گئے اور میں نے آیت الکرسی کا ورد بند کر دیا۔ میں اس کو اس طرح سے دیکھے جا رہی تھی۔ میری اس غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جن نے مجھے قابو کر لیا اور ہوا میں تحلیل کرتا ہوا اپنے شہنشاہ جنات کی دنیا میں لے گیا۔ وہ جگہ محض دیکھنے میں ایک برگد کا درخت لگتی تھی، لیکن وہاں پر جنات کی دنیا آباد تھی۔ وہاں پر موجود تمام جنات اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہاں پر موجود کچھ جنات تو اس قدر شریر تھے کہ اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ہاتھ لمبا کر کے میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میرے ساتھ جو جن ذات موجود تھا وہ ان سب کو ان تمام حرکات سے روک رہا تھا۔
وہاں کا ماحول اس قدر خوفناک تھا کہ مجھے اپنے حلق میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن مجھے خود پر کنٹرول رکھنا تھا۔ میں اس تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ میرے لیے یہ احساس ہی بہت خوفناک تھا کہ میں جنات کی دنیا میں موجود تھی۔ مجھے انسانوں کی دنیا سے ایک جن ذات لے کر اپنی دنیا میں آ چکا تھا، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جن ذات مجھے اپنے شہنشاہ جنات کی دنیا میں کیوں لے آیا ہے۔ میرا یہ تجسس اس وقت ٹوٹا جب میں وہاں پر موجود ایک کمرے میں داخل ہوئی، لیکن وہاں پر موجود اپنے جیسے انسان کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہاں پر موجود انسان کوئی اور نہیں بلکہ فائزہ تھی، جو کہ شہنشاہ جنات کے بغل میں ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں فوری دوڑ کر فائزہ کے قریب جانا چاہتی تھی، لیکن شہنشاہ جنات نے اپنا ہاتھ لمبا کر کے مجھے اس کے قریب جانے سے روکا اور ایک ایسی دیوار بنا دی جس سے پار میں فائزہ کو دیکھ تو سکتی تھی، لیکن اس کے قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جیسے میں اس کے دیوار سے آگے جانے کی کوشش کرتی تو میرا جسم جھٹکے کھاتے ہوئے دوبارہ سے پیچھے ہو جاتا۔ وہاں پر موجود تمام جنات ہم دونوں کی اس بے بسی سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ تمام صورتحال میرے لیے بہت زیادہ خوفناک تھی۔ اچانک سے میں نے جب آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو وہاں پر موجود تمام جنات میری اس حرکت پر ہنسنے لگے، اور شہنشاہ جنات نے مجھے کہا کہ تمہارا یہ ورد یہاں پر نہیں چلے گا، کیونکہ ہم سب آگ کے بنے ہوئے ہیں اور ہم صورت جن کے موکل ہیں، اس لیے تم اپنے لیے اس بے ضرر سی کوششیں کو ختم کر دو اور میری بات سنو۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ میری نظریں بار بار فائزہ کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس کی حالت خوف کے مارے غیر ہو رہی تھی۔ اپنی 13 سالہ خوبصورت بھتیجی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس صبر کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے شہنشاہ جنات سے ڈھارتے ہوئے پوچھا کہ ہم دونوں کو یہاں پر کیوں لائے ہو؟ تم لوگ جن زادے ہو اور ہم انسانوں کا تم لوگوں کی دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ اس شہنشاہ جنات نے میری باتوں پر ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے یہ فضول باتیں مت بتاؤ، میں ان بے معنی باتوں کو سننے کے لیے تمہیں یہاں پر نہیں لایا ہوں۔ ہم جنات تم انسانوں کی ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر شہنشاہ جنات میرے سامنے اس روپ میں نمودار ہوا جس روپ کو میں نے اپنے کمرے میں رات کے وقت دیکھا تھا، جس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا۔ اس نے میرے راستے میں بنی ہوئی دیوار کو ختم کرتے ہوئے کہا، اب تو تمہیں یاد آ گیا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ میں نے تمہیں اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ تم اپنی بھتیجی کی شادی مجھ سے کرواؤ گی۔ اس نے فائزہ کو اپنی خون خوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ مجھے اس وقت پسند آ گئی تھی جب تم اسے لے کر جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی۔ جب میری پہلی نظر اس پر پڑی تو میں اسی وقت اس کو پسند کر لیا تھا۔ میں تو اسے اسی وقت اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے اپنے جنات سے بھی رضامندی حاصل کرنی تھی۔ اب یہاں پر موجود تمام جنات میرے اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میں طاقت بڑھ سکے۔ اس کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنی 13 سالہ بھتیجی فائزہ کو اس کی نظروں سے دور لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن اس شہنشاہ جنات نے ایسی بات کی جس سے میری روح کانپ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم تب تک ہم جنات کی دنیا سے نہیں جا سکتی جب تک تم فائزہ کی شادی مجھ سے نہیں کروا دو گی، اور اگر تم نے اپنی بھتیجی کی شادی مجھ سے نہ کروائی تو میں کبھی بھی تم دونوں کو اس دنیا سے نہیں جانے دوں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے ایک جمود سی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی۔ میرے لیے تو اس بات کا یقین کرنا ہی بہت مشکل تھا کہ میں انسانوں کی دنیا سے اٹھ کر جنات کی دنیا میں کھڑی شہنشاہ جنات سے باتیں کر رہی ہیں۔ میرے لیے یہ سب اس قدر خوفناک تھا کہ مجھ سے یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے طور پر شہنشاہ جنات کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم انسانوں کا جنات کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، اور میں اپنی اس بھتیجی کو اس طرح تمہارے حوالے نہیں کر سکتی ہوں۔ میرے لیے یہ سب بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے
ہم دونوں اس دنیا سے جانے دو۔ لیکن وہ میری بات کو سننے پر کوئی آمادہ نہ تھا، اور پھر وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ اچانک سے فائزہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اس شہنشاہ جنات نے مجھے کہا کہ جب تک تم اس لڑکی کی شادی مجھ سے نہیں کرواؤ گی، میں تمہیں اس کی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میرے اندر اب اتنی ہی بھی ہمت نہیں رہی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ سکتے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری آنکھوں میں موجود آنسو خشک ہو گئے۔ جب میں نے اس شہنشاہ جنات کی بات مانی تو فائزہ میری آنکھوں کے سامنے نمودار ہو گئی۔ میں اس کو اپنے ساتھ لگا کر محفوظ کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے شہنشاہ جنات نے اس کے پاس جانے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ میری نظروں کے سامنے ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک سے وہاں کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہاں کا ماحول ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی ہو رہی ہو۔ وہاں پر موجود تمام جنات نے اس جگہ کو شادی کے ماحول میں بدل دیا تھا۔ وہ تمام جنات اپنی خوشی کا اظہار مختلف طریقوں سے کر رہے تھے۔ ان کی تمام حرکات کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے پاس صبر کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہاں پر موجود تمام جنات نے شادی کے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ان کے انتظامات دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ تمام جنات مسلمان ہوں۔ میرے ذہن میں یہ بات ابھی بھی موجود تھی جب مجھے اپنے کان کے پاس سرگوشی سی محسوس ہوئی، اور اس سرگوشی کو جب میں نے اپنی سماعت کے ذریعے سے سنا تو وہ سرگوشی اس جنزادی کی تھی جو مجھے شہنشاہ جنات کی دنیا میں لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، ہم سب جنات مسلمان ہیں۔ جب تم یہاں پر آئی تھی تو شاید تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہمارے شہنشاہ جنات نے تمہارے سامنے سورہ جن کا ذکر کیا تھا، جس سے تم شاید اندازہ لگانے سے قاصر ہو۔ اور یوں میری 13 سالہ غریب اور خوبصورت فائزہ اور شہنشاہ جنات کی شادی ہونے جا رہی تھی، لیکن میرے پاس ان سب کو روکنے کے لیے کوئی بھی راستہ موجود نہ تھا۔ شہنشاہ جنات کی دنیا میں آئے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے چند گھنٹے گزرے ہوں، لیکن یہ گھنٹے بھی مجھے صدیوں پر محیط لگ رہے تھے۔ میں جنات کی دنیا سے فائزہ کے ہمراہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر شہنشاہ جنات سے التجا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے ایک بات ایسی کہی کہ جس سے مجھے خاموش ہونا پڑا۔ اس نے کہا، یہ سب کچھ وعدے کے مطابق ہو رہا ہے۔ اگر یہ یقین نہ آئے تو اپنے بھائی جان سے جا کر پوچھ لینا۔ یہ سب کچھ تمہیں ایک ایسی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے جس کے بارے میں صرف تمہیں تمہارے بھائی جان ہی بتا سکتے ہیں۔ اس نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا کہ اب تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ تم بہت بڑے نقصان کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پریشانی کے مارے میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ میں جنات کی دنیا سے بہت دور جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ سب کچھ ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک سے میرے ذہن میں ایک خیال کودا۔ یہ سب سورہ جن کے موکل تھے۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے سورہ جن کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے میں نے اپنا یہ عمل شروع کیا، وہاں پر موجود تمام جنات میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس قدر تیز آندھی چلی کہ سب کی آنکھیں چنیا سی رہی تھیں۔ وہاں پر سب ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ میں نے سورہ جن کا ورد مسلسل جاری رکھا اور اپنی آواز بلند کرتی گئی۔ وہاں پر موجود شہنشاہ جنات تمام صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں سورہ جن کا ورد مسلسل کرتی جا رہی تھی۔ ایک منٹ بھی میں نے اس ورد کو نہ روکا۔ وہاں پر موجود تمام ماحول میں خوفناک صورتحال پیش کر رہا تھا، لیکن مجھے اپنی اور فائزہ کی زندگی ان جنات کی دنیا سے محفوظ کرنی تھی۔ اس لیے میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے سورہ جن کا ورد مسلسل جاری رکھا، اور پھر اچانک سے وہاں کا تمام منظر غائب ہو گیا اور میں نے فائزہ کے ہمراہ خود کو فیکٹری میں موجود پایا۔ فائزہ تو میرے سامنے بے ہوش پڑی ہوئی تھی، لیکن میں خود کو اس بات کا یقین دلا رہی تھی کہ میں انسانوں کی دنیا میں واپس آ گئی ہوں۔ جب اچانک سے سپروائزر نے آ کر میرے سامنے چٹکی بجائی تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے کہا، تم اپنا کام جلدی سے مکمل کر لو، لیکن میں نے انہیں کہا کہ فائزہ اچانک سے بے ہوش ہو گئی ہے، مجھے اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ سپروائزر نے مجھے چھٹی دے دی۔
میں فیکٹری سے نکل کر فوری گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ فائزہ کو جیسے ہی گھر میں لے کر داخل ہوئی تو بھائی جان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم فیکٹری سے اتنی جلدی واپس آ گئی، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ جب انہوں نے فائزہ کی جانب دیکھا تھا وہ بے ہوش تھی۔ میں نے جا کر فائزہ کو کمرے میں لٹایا اور بھائی جان کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے چہرے پر موجود پریشانی کو بھانپتے ہوئے بھائی جان نے مجھے پیار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں پریشانی ہے؟ اور فائزہ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس سوئی ہوئی تھی تو میں نے اس کو گھر لے کر آ گئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ جس طرح تم نے میری بیوی رخسانہ کے مرنے کے بعد فائزہ کو سنبھالا ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی نہیں چکا سکتا ہوں۔ تم نے اپنے کاموں کو پشت ڈال کر فائزہ کا خیال رکھا، اس کو پالا، ورنہ اس کی ماں تو اس کو پیدا کرتے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ تم نے ہی اس کو فائزہ کو ماں بن کر پالا، میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتا۔ میں نے بھائی جان کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب تو میرا فرض تھا، اور فائزہ کا خیال اگر میں نہ رکھتی تو اور کون رکھتا؟ مجھے یہ سب کچھ کر کے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب تو تمہارا احسان ہے، لیکن آج تم مجھ سے بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو، کیا فیکٹری میں کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ جب انہوں نے مجھے مزید بولتے ہوئے کہا، ان کے میں گلے لگ کے رونے لگی اور روتے ہوئے ان کو فیکٹری سے لے کر جنات کے دنیا میں جانے تک کی تمام بات سنا دی۔ وہ جیسے جیسے میری تمام باتوں کو سنتے جا رہے تھے، ان کے چہرے پر پریشانی کے نئے ہی آثار مجھے نظر آ رہے تھے۔ پھر میں نے انہیں شہنشاہ جنات کی تمام باتوں کے بارے میں بتایا اور ان سے شہنشاہ جنات کے ساتھ کیے گئے وعدے کے بارے میں پوچھا۔ وہ میں کسی بات کا جواب دیے بغیر دیوانہ وار فائزہ کے کمرے کی جانب دوڑے جہاں پر میں نے اسے لٹایا ہوا تھا۔ انہوں نے فائزہ کے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو ٹٹولا اور کہا کہ اس میں نے ایک کالے رنگ کا دھاگا باندھا ہوا تھا، وہ کہاں ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو کبھی فائزہ کے ہاتھ میں کالے رنگ کا دھاگا نہیں دیکھا، آپ نے یہ دھاگا کب باندھا تھا؟ انہوں نے کہا جب میں فائزہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کر لایا تھا تو اس وقت میں نے اس کی انگلی میں دھاگا باندھا تھا۔ اب وہ دھاگا کہاں ہے؟ میں نے بھائی جان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تو کبھی اس پہ غور نہیں کیا، کیا آپ مجھے بتا کر باندھ دیتے تو میں شاید اس کی حفاظت کر سکتی۔ انہوں نے کہا یہ بہت برا ہوا ہے، اگر وہ دھاگا نہ ملا تو ہمیں بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آخر آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اب میں تم سے چھپا کر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں ساری باتیں۔ اگر میں نے تمہیں پہلے ہی یہ سب کے بارے میں بتا دیا ہوتا تو تمہیں پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑتا، لیکن اب وقت ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اب تم ہی فائزہ کو بچا سکتی ہو کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہاری بھابھی حاملہ تھی اور فائزہ اس کے پیٹ کے اندر تھی۔ ایک دن میں اس کو اپنے جب بابا جی کے پاس دم کروانے لے کر گیا، وہ پہاڑی والے مردان شاہ بابا جو کچھ عرصہ پہلے تمہاری بھابھی کی وفات پر آئے تھے۔ جب انہوں نے تمہاری بھابھی کو دم کیا تو مجھے ایک ایسی بات بتائی جس سے میری روح کانپ گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی کے اندر پلنے والی بچی پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے اور وہ اس سے 13 سال کی عمر میں شادی کرے گا، اور وہ جن کوئی عام جن ذات نہیں ہے بلکہ وہ شہنشاہ جنات ہے۔ وہ جنات کی دنیا کا اکیلا بادشاہ ہے جو کہ تمہاری اس بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ مجھے اس شہنشاہ جنات کی کافی عرصے سے تلاش تھی۔ وہ ہم انسانوں کے ذریعے سے اپنی طاقت کو دگنا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ جنات کی دنیا پر مزید طاقتور ہو کر اپنی حکمرانی قائم کر سکے۔ اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس قابو کر کے رکھا تھا، لیکن میرے پاس موجود حواریوں کی غلطی کی وجہ سے وہ جن یہاں سے رہا ہو گیا۔ وہ اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو اپنے جنات کی دنیا میں بآسانی لے کر جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہاری بیٹی کا استعمال کر کے مزید طاقتور ہو جائے، ہمیں ابھی اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جب تمہاری بیٹی کی پیدائش ہوگی تو تم اس کو میرے پاس لے آنا،
ہم اس بچی کے ذریعے سے اس جن کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میں نے اس کا چہرہ آدھا جلایا تھا تاکہ وہ ہمیشہ میرے پاس قید رہ سکے، اور ہم اس کے آگ کے جلے ہوئے چہرے کے ذریعے سے ہی اس کو پہچان سکیں گے، اور وہ میرے سامنے اپنا روپ بدلنے کی کوشش بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن میرے حواریوں نے ایک دن غلطی سے اس کو رہا کر دیا، اور اب اس غلطی کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب انہوں نے میری بچی کے ذریعے سے عمل کرنے کا کہا تو مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں ان کی کسی بات پر کان دھرنے کی بجائے وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ جب تمہاری بھتیجی کی پیدائش ہوئی تو اس دن تمہاری بھابھی بھی رخسانہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں اس کو پہاڑی والے بابا مردان شاہ کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ پھر تمہاری بھابھی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ جب پہاڑی والے بابا کو پتہ چلا کہ میری بیوی نہیں رہی تو وہ مجھ سے دوبارہ سمجھانے کے لیے آئے کہ میں اپنی بچی کے ذریعے سے ان کی مدد کروں اور وہ اس شہنشاہ جنات کو قابو کر سکیں، ورنہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میری بیٹی کی زندگی میں کو تباہی میں لے آئے گا۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ جب وہ میری طرف سے مسلسل انکار سنتے رہے تو انہوں نے اصرار کرنا بند کر دیا اور فائزہ کی سب سے چھوٹی انگلی میں ایک کالے رنگ کا دھاگا باندھا اور مجھے کہا کہ اس کی دیکھ بھال اس کی پھپھو کے حوالے کر دو، یعنی اپنی بہن کو فائزہ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے مأمور کر دو۔ دوسری شادی مت کرنا، یہ فائزہ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور انہوں نے میری بچی کا نام فائزہ رکھا تھا۔ میں بس ان کی باتوں کو سنتا گیا کیونکہ مجھے ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ پھر بھی میں خاموشی سے ان کی باتوں کو سنتا رہا، اور جب وہ چلے گئے تو میں نے وہ دھاگا فائزہ کی انگلی سے غصے سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ کافی عرصہ وہ دھاگا پڑا رہا، لیکن جس دن فائزہ غائب ہوئی تھی میں نے وہ دھاگا دوبارہ سے اس کی انگلی میں باندھا تھا، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں مردان شاہ بابا کی باتوں کے بارے میں یقین ہو رہا تھا۔ اور پھر بھائی جان نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے مردان شاہ بابا نے جب فائزہ 7 سال کی تھی مجھ سے پوچھے بغیر اس شہنشاہ جنات کو قابو کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شہنشاہ جنات نے مردان شاہ کو رہا کیا اور کہا میں اس 13 سال کی لڑکی کو لے جاؤں گا اور اس کی پھپھو ہی میری شادی اس کے ساتھ کروائے گی، کیونکہ اگر اس کی ماں زندہ رہتی تو وہی میرے ساتھ شادی کرواتی۔ اب جو میری فائزہ کو پالے گا وہی میری شادی اس کے ساتھ کروائے گا، اور پھر میں طاقتور ہو کے تمام انسانوں سے اپنا بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ یہ تمام باتیں کرتا ہوا دوبارہ سے اپنی دنیا میں چلا گیا تھا۔ اس دنیا کے بعد سے مردان شاہ بابا اس کو دوبارہ سے قابو نہ کر پائے تھے، اور تمام باتیں سچ ہو رہی تھیں۔ جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے اس سے متعلق مجھے مردان شاہ بابا بتا رہے تھے، لیکن میں نے ان کی انصحیح کر دی، لیکن وہ مجھے ہمیشہ سمجھاتے رہے۔ میں نے ان کی کسی بات کا کوئی کام نہ دھرا۔ مجھے شدید پریشانی ہو رہی تھی اور میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جس طرح سے میں نے انہیں ہر بات سے انکار کیا، اب وہ میری مدد نہیں کریں گے۔ میں نے ان کو ناراض کر دیا ہے، لیکن تم ان کو منا سکتی ہو۔ وہی اب میری فائزہ کو شہنشاہ جنات سے بچا سکتے ہیں، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی کو کھو دوں گا۔ بھائی جان کی زبانی یہ تمام باتیں سننے کے بعد مجھ پر جمود کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے فائزہ کو شہنشاہ جنات سے بچانا تھا۔ تمام سچائی جاننے کے بعد میں نے مردان شاہ بابا کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہی اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دلا سکتے تھے۔ بھائی جان نے مجھے اشارے سے بہت سے لوگوں کے درمیان گھرے ہوئے ایک آدمی کی جانب ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا کہ وہ مردان شاہ بابا ہیں۔ میں ان کو کافی عرصے بعد دیکھ رہی تھی، اس لیے مجھے ان کی شکل یاد نہ تھی، لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے ذہن پہ ان کے نقش لہرانے لگے۔ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ اپنے مسئلوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں نے وہاں کہا مجھے مردان شاہ بابا سے اکیلے ملنا ہے، اور اپنے بھائی جان کا حوالہ دیتے ہوئے اس کو تمام بات سمجھا دی۔ جب اس نے مردان شاہ بابا کے کان میں جا کر میرے الفاظ دہرائے تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اچانک سے کھولیں
اور انہوں نے میری جانب دیکھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں کو انہوں نے جانے کا کہا اور خود وہاں دربار میں بنے ہوئے ایک کمرے میں چلے گئے۔ ان کے تمام لوگوں نے وہاں پر موجود تمام لوگوں کو رخصت کیا اور مجھے ان کے کمرے میں جانے کا کہا۔ جب میں مردان شاہ بابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں بہت سکون تھا۔ مجھے وہاں پر اپنے اندر ایک سکون کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کا چہرہ اس قدر پر نور تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بس ان کو دیکھتی جاؤں۔ جب میں ان کے سائے میں جا کر بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے بھائی کو بہت عرصہ پہلے سمجھایا تھا، لیکن اس نے میری بات بھی نہ مانی۔ اب جب ہر کام میرے بس سے باہر ہو گیا ہے تو مجھ سے مدد مانگنے کے لیے تمہیں دیوار بنا رہا ہے۔ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اس نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا ہے، کیونکہ میں اب اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا جس طرح اس نے میری بات نہیں سنی تھی، لیکن وہ تمہارے ذریعے سے مجھے منانا چاہتا ہے۔ میں نے ان کو سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اس بچے کو مشکل سے آزاد کروا دیں، یہ بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ میرے بھائی جان نے اپنی نادانی میں آ کر اس بچی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اس کا شہنشاہ جنات سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا، اب یہ سب کچھ میرے پاس سے باہر ہو چکا ہے۔ انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ اب تم جا سکتی ہو، لیکن جب میں نے انہیں شہنشاہ جنات کی دنیا میں جانے کے بارے میں بتایا تو وہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، اب کچھ حل نکال کر اس مشکل کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ان کو جنات کی دنیا میں ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں جب تفصیل سے بتایا تو انہوں نے کہا، اب تم ہی ہو جو اپنی بھتیجے کو اس مشکل سے چھٹکارا دلوا سکتی ہو۔ فائزہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئی تھی اور وہ مجھ سے مسلسل اس جگہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کے ساتھ کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ میں 13 سالہ بچی کے ذہن پر اثر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ مجھے فائزہ کے ساتھ ایسے دیکھ کر مردان شاہ بابا نے اچانک سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھونکا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، لیکن مجھے مردان شاہ بابا نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کو اپنے دم کے ذریعے سے کچھ دیر کے لیے سلا دیا ہے تاکہ میں اپنے عمل کو مکمل کر سکوں، ورنہ ہم اس عمل کو مکمل نہیں کر پائیں گے۔ مجھے ان کی باتیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تم ہی فائزہ کو اس تمام پریشانی سے چھٹکارا دلوا سکتی ہو۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے یہ عمل خود کے لیے آسان کر لیا ہے، کیونکہ ان جنات کی دنیا میں تم نے سورہ جن پڑھ کر ان کی بہت سی طاقتوں کو ختم کر ڈالا ہے۔ اب وہ کمزور ہو چکے ہیں، اس کو آسانی سے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں دوبارہ سے سورہ جن کا ورد کرنا ہوگا، لیکن اب وہ میرے بتائے گئے وظیفے کے مطابق کرو گی۔ جیسے وہ وظیفہ مکمل ہوگا تو تم شہنشاہ جنات کو میرے پاس لانا ہوگا۔ جب میں نے وہ وظیفہ شروع کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں کمرے کا ماحول ایک دم سے گرم ہو چکا تھا۔ اس قدر وہاں پر تپش تھی کہ میرا جسم پورا پسینے سے تر ہو گیا تھا، لیکن مجھے اپنا وظیفہ مسلسل جاری رکھنا تھا۔ جیسے میں نے اپنے وظیفہ مکمل کیا تو اس شہنشاہ جنات کو اپنے پاس سامنے پایا۔ اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا۔ اس کو اپنے سامنے پا کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے اس کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا شروع کیا۔ جو باتیں مجھے مردان شاہ نے کہی تھیں، میں نے وہی سب کچھ شروع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم فائزہ کا پیچھا چھوڑ دو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم انسانوں کی دنیا سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں یہاں پر قید کر ڈالوں گی۔ اس نے کہا، میری طاقتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، مجھے اب کوئی بھی قید نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی باتوں میں اس کو الجھائے رکھا۔ اس کا دھیان مردان شاہ بابا کی جانب نہ گیا، اور مردان شاہ بابا نے اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے ہاتھ میں موجود سفید رنگ کا پاؤڈر جیسے ہی اس شہنشاہ جنات پر ڈالا تو وہ جلتا ہوا دھواں کی شکل اختیار کر گیا۔ مردان شاہ بابا نے جلدی سے اس کو قریب پڑی ہوئی بوتل میں بند کر ڈالا، اور یوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردان شاہ بابا کے پاس قید ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے بھی میرے حواریوں کی غلطی کی وجہ سے یہ آزاد ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے ان کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا تھا، لیکن اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔
اب میں اس کے لیے تمام راستے بند کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس کمرے میں موجود ایک گھڑا کھودا اور اس بوتل کو ہمیشہ کے لیے اس گھڑے کے اندر ہی بند کر دیا۔ جب تمام عمل مکمل ہو گیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ جب میں نے فائزہ کو ہوش میں آتے ہوئے دیکھا تو فوری اس کے پاس گئی۔ مردان شاہ بابا نے اسے دم کیا اور ایک کالا دھاگا اس کے ہاتھ میں باندھ دیا تاکہ وہ جنات کے سر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔